دو تین روز رضی خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آ سکنے کی معذرت کی۔ میں نے آپ کو غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی، رضی خاتون نے کہا۔ میں دلہن بن کے نہیں آئی۔ میرے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کے نہیں، ان کی لاش کے انتظار میں رہتی تھی۔ محاذ پر نہ ہو تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی تھی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ وہاں میں ایک کمرے میں قید نہیں تھی، جس طرح یہاں بند کر دی گئی ہوں۔ یہ قید مجھے پسند نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نور الدین زنگی مرحوم نے سلطنت کے کئی کام اپنی بیوی کے سپرد کر کے اچھا نہیں کیا تھا، عز الدین نے کہا، لیکن میں کسی سے یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ حلب کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جس کا تعلق ازواجی زندگی سے نہیں۔ چونکہ رضی خاتون کو عز الدین کی نیت کا پتہ خادمہ سے چل چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس دوسرے خاوند کو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو اس خود فریبی سے مبتلا نہ کیا کہ وہ پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی بار آج ہی اس کی نیت کو بے نقاب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ وہ کم عمر لڑکی نہیں تھی، پختہ کار عورت تھی۔ مگر جس طرح مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں، رضی خاتون نے کہا۔ میں آپ کے حرم کی کوئی زر خرید لڑکی نہیں۔ رضی خاتون، عز الدین نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، تمہیں وہ ازواجی زندگی ذہن سے اتارنی ہوگی جو تم نے زنگی مرحوم کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے تمہیں جو آزادی دے رکھی تھی، مجھے وہ پسند نہیں، اور یہ کسی بھی خاوند کو پسند نہیں آ سکتی۔ کیا تم باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہو؟ 4 گھوڑوں کی بگھی موجود ہے، جب چاہو باہر جا سکتی ہو۔ جسے محل کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، اسے باہر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے حکم دیا ہے کہ محل کے اندر میں کہیں نہیں جا سکتی؟ میں نے یہ حکم تمہاری سلامتی کے لیے دیا ہے، عز الدین نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ حلب اور دمشق میں کیسی خونریز خانہ جنگی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے تمہارے بیٹے کو شکست دے کر اسے اطاعت کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے دلوں سے وہ دشمنی نکلی نہیں۔ محل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو تمہیں اور سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ہاتھوں ان کے گھر تباہ ہوئے اور ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کی حامی ہو اور دمشق پر تم نے قبضہ کرایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں قتل یا اغوا کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ صلاح الدین ایوبی کے دوست اور اتحادی ہیں، رضی خاتون نے کہا۔ تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ اس قسم کے افراد کو جو اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں پکڑا جائے؟ کیا آپ کے پاس ایسے جاسوس اور مخبر نہیں ہیں جو تخریبی عناصر کا سراغ لگا کر انہیں پکڑوا سکیں؟ میں تمام انتظامات کر رہا ہوں، عز الدین نے ایسے لہجے میں کہا جو اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا یہ خطرہ محل کے صرف اندر ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ آپ نے مجھے 4 گھوڑوں کی بگھی جہاں میں چاہوں باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا باہر مجھے کوئی قتل یا اغوا نہیں کر سکے گا؟ عز الدین کوئی جواب دینے ہی لگا تھا کہ رضی خاتون نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی اور میں مل کر پورا کریں۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان ایوبی کا اتحادی نہیں؟ عز الدین نے پوچھا۔ کیا آپ مجھے یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ تم یہاں سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ عز الدین نے قدرے تن سے کہا۔ میں جو ارادے لے کے آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں، رضی خاتون نے کہا۔ میں اپنے وطن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس کمرے میں بند رہنے کے لیے نہیں آئی۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس عظیم شہر کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آ سکوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ عز الدین نے کہا، تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو میں نے تمہیں بھگی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ بھی روک لوں گا۔ اگر میں یہ شرط نہ قبول کروں تو اس کمرے میں قید رہو گی۔ عز الدین نے جواب دیا، تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ عز الدین باہر نکل گیا۔ آپ نے غلطی کی ہے، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگا کر عز الدین اور رضی خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عز الدین نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص آپ کو فوراً ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی آزاد مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے آقا کی نیت جان لی ہے، اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے ساتھ بظاہر خوش رہیں اور بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کے آئی ہیں ہم انہیں پورا کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ آقا نے آپ کو بگی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کماندار سے ملوائیں گے اور اگر اسحاق ترک آ گیا تو اس سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، دونوں نے دیکھا رضی خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ وہ اندر آ کر رکی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مسکراہٹ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ رضی خاتون نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگی۔ خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر وہ الملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تم اتنے دن کہاں رہیں؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ چچا عز الدین نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا، شمس النساء نے کہا۔ وجہ پوچھی تھی ان سے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ انہوں نے گول مول سا جواب دیا، شمس النساء نے جواب دیا۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو، مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو تھی جو میں سمجھ نہیں سکی، میں نے کہہ دیا کہ اچھا بتا دیا کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری ماں ضدی اور جھگڑالو معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت مصروف اور پریشان رہتا ہوں۔ سنو بیٹی، رضی خاتون نے کہا، اپنی یہ معصومیت اور بھول پن ترک کر دو، تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھوں پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، زندہ قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں، تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی، جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، صلیبیوں کا دوست تھا، ان صلیبیوں کا دوست جو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ ساری عمر ان کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ بھائی الصالح کہا کرتا تھا،
کہ صلیبی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ شمس و نساء نے کہا وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے شمس و نساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہے اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس و نساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھی۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس میں ممتا کا سحر بھی شامل تھا جس سے بیٹی مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کا کوئی دوست نہیں، رضی خاتون نے کہا۔ دنیا کی ہر وہ قوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی مسلمانوں کی دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ان کی دوستی ہے۔ صلیبیوں نے حلب، موصل اور ہرن کے امراء سے دوستی کر کے ہماری قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا۔ تمہارا بھائی ان کے ہاتھوں کھیلتا رہا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امت کا دھڑوں میں تقسیم ہونا گناہ ہے، کیونکہ یہ تقسیم دھڑوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے کہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو، مگر کفار نے عیاشی کا سامان مہیا کر کے اس دیوار میں شگاف ڈال دیے تھے۔ شیطان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عورت، شراب، زر و جواہرات اور بادشاہی کے خواب ان کو گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام صلیبیوں نے کیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے اس محل میں دیکھا ہے۔ شمس و نساء نے کہا میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں سکی۔ مجھے جب بائی الصالح نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کا قلعہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ہنسی کھیلتی یہاں کے سالاروں کے ساتھ سلطان کے پاس گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خانہ جنگی تھی جو صلیبیوں کی کارستانی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ماں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ ماں نے بیٹی سے کہا غور سے سنو۔ رضی خاتون کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس محل میں ابھی تک شیطان کی حکمرانی ہے۔ عز الدین نے میرے ساتھ شادی کر کے مجھے اپنی بیوی نہیں اپنا قیدی بنایا ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی تھی کہ خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کر کے قوم میں اتحاد پیدا ہو، صلیبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی جا سکے۔ مگر میں نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے، اور یہ کوئی معمولی دھوکہ نہیں۔ میں اسی حالت میں بھی اپنے عزم کی تکمیل کروں گی، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ مجھے بتائیں، شمس و نساء نے کہا، آپ نے پہلی بار دھوکہ کھایا ہے اور میں پہلی بار اصل صورتحال سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا اور اس سے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ شمس و نساء جب اس کمرے سے نکلی تو اس کی ذات اور اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو بے پرواہ اور کھلنڈری سی لڑکی تھی، جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میری ماں جھگڑالو اور وہمی ہے؟ شمس و نساء نے عز الدین سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے۔ عز الدین نے کہا، اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں۔ میں نے انہیں روک دیا ہے، شمس و نساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ بھگی ہر وقت موجود ہے، اپنی ماں کو جب چاہو سیر کرانے کے لیے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہی۔ عز الدین نے شمس و نساء کی باتوں کو سچ مان لیا۔ یہ باتیں عز الدین کے دفتر میں ہو رہی تھی۔ شمس و نساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجی اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس و نساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس و نساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔
اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عز الدین نے بھی اسے بھولی بھالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی، اس لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کھاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتی اور بعض اسی عمر میں 1-2 بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھی۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی، اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے اسے روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنائے رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کا خاندان کا ادنیٰ ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمس النساء عز الدین کے دفتر سے نکلی تو عامر باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی، اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان اور شمس النساء محل کی رونق سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں، شمس النساء نے بتایا، اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، عامر نے کہا۔ وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیانہ پسند کریں گی؟ نہیں، شمس النساء نے کہا، وہ شاہی خاندان کی ضرور ہے، لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہے جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو اور وہ مان جائیں؟ عامر نے پوچھا۔ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دی جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں، شمس النساء نے جواب دیا۔ تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ نہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں کہ تم مدد کرو یا نہ کرو، اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے۔ اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ عامر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شمس النساء پرے ہٹ گئی۔ عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شمس النساء نے کہا، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کام کچھ ایسا ہی ہے کہ حلف ضروری ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، تم شاید نہ دے سکو۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا، عامر نے کہا۔ نہیں، شمس النساء نے کہا، محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر، اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے ہوئے عمر گزاری ہے اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟
جاسوسی، شمس و نساء نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی الملک الصالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں۔ عز الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے، عامر نے کہا۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے، شمس و نساء نے کہا۔ یہ شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے۔ عز الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے بید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا کوئی اور جنگی اقدام کرنا چاہتے ہیں؟ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تم عز الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، عامر بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے شمسی۔ میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مجاہد سے ملازم بن گیا تھا۔ جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، وہ دشمن کا خون بہانے کے بجائے خوشامدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں ہے۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کا فرض صرف باہر کے حملے کو روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دیا جائے۔ تم نے مجھے فرض یاد دلایا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں، شمس و نساء نے جواب دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، عامر بن عثمان نے کہا، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں، مجاہد کی حیثیت سے بات کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عز الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کی ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عز الدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر خرچ کرنے کے لیے اس سے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، رقم اور سونا خرد برد ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عز الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے، اور اس سے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ انہیں دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے، شمس و نساء نے کہا۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی چھوڑنا نہیں چاہتا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں، شمس و نساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ شمس و نساء نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ گھسیٹتی ہے، پرسوں ملی تو رو بھی پڑی تھی، کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔
میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اس سے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی، مجھے تہہ خانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ شمس النساء نے پوچھا۔ جس روز اسے پتہ چل گیا وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ تمہیں شاید بخش دیا جائے، مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ عز الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء وزراء کی استباح کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پیدا کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کی محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے دو ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے، بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپائے بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دوربین تھی۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔ انوشی دوسرے تیسرے روز عامر سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی۔ عامر اس سے ٹال دیا کرتا تھا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ سے دور رہو، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انوشی نے اسے کہا، ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس دور کا عینی شاہد ہے اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین کغبوری سے مشورہ کیا جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھالی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ عمارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے، ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بھید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھی۔
اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا۔ کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضی خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی، چٹانوں پر بھی سبزہ تھا، ہری بھری جھاڑیوں کی بہتاب تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی مصر میں تھا اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اس سے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ کا چکر کاٹ کر میں نے ہر چیز کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے، مجھے مت روکو۔ انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی۔ بولی، گھوڑے سے اترو عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ عامر نے سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہ کی۔ عامر، انوشی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے۔ تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انعام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ عامر بن عثمان نے پوچھا۔ نہیں، انوشی نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی تعیش کا مجسم ذریعہ ہوں، مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل پتھر نہیں بن سکتا۔ روح مرجھا جاتی ہے، مرتی نہیں۔ دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور عمراء میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی ہوں جسے میں کبھی نہیں سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو مجھے تم اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے مجھے جب ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا نہیں، سیرت کا اثر تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔
وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت سے سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس و نساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا، اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشمی جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا۔ اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوڈانی پری، مجھے انوشی کہو۔ لڑکی نے کہا، سوڈانی پری کہنے والے محبت سے عاری ہے، گنہگار ہے۔ تم ان سب سے بلند ہو، پاک ہو۔ مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر کے گال کے ساتھ لگا لیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں تڑپا نہیں۔ مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیک مانگتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اس سے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس و نساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے وہ ذرا سی دیر شمس و نساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس و نساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا، اس طرح اسے شمس و نساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے؟ شمس و نساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرے کام سے تم آگاہ ہو، عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا، شمس و نساء نے کہا۔ سب بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس و نساء ان اپنے آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی اور رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔ ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اس حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بہروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور اکھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔
رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس و نساء اور عامر بن عثمان کو دکھا دیے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ شمس و نساء نے اپنا بازو عامر بن عثمان کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس و نساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔ شمس و نساء اس کے ساتھ لگ گئی، ایک قدم اٹھایا اور رک گئی۔ اس نے ناک عامر کے سینے سے لگا کر سونگھا اور اس سے الگ ہٹ کر بولی، تم کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ میں جانوروں کو دے کر آ رہا ہوں، عامر نے جواب دیا۔ جانور عطر کب سے لگانے لگے ہیں؟ شمس و نساء نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نے کبھی عطر نہیں لگایا۔ عامر چپ رہا۔ شمس و نساء نے کہا، تمہیں وہ خوبصورت ڈائن مل گئی ہوگی، تم اس کے جال میں آ گئے ہو۔ ابھی نہیں آیا شمسی، عامر نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گئی تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، تمہیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں، تم نے میرے سینے سے جو خوشبو سونگھی ہے یہ اسی کی ہے، لیکن تم میرے سینے کے اندر دیکھنے اور سونگھنے کی کوشش کرو۔ عامر کے لہجے میں گھبراہٹ کا ہلکا ہلکا لرزہ تھا۔ کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں شمسی، میں کوئی امیر یا حاکم یا سالار نہیں، ادنیٰ ملازم ہوں، انوشی مجھے آسانی سے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہے، شمس و نساء نے کہا۔ بہت زیادہ، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ آج اس نے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ گنہگار اور بدکار ہے، اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ یہاں بدکاری پھیلانے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے آئی ہے، اس نے مجھ سے پاک محبت کی التجا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے عوض جتنی دولت مانگو گے دوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے بازوؤں سے رہائی حاصل کی ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ شمسی میں کیا کروں؟ وہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسے دھوکہ دو، شمس و نساء نے کہا، اسے وہی محبت دو جو وہ مانگتی ہے، اس کے عوض اس سے وہ راز لو جو ہم مانگتے ہیں۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، تم تجربہ کار اور دانش مند ہو، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے، یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، عامر نے کہا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، شمس و نساء نے کہا۔ ماں ہر روز مجھے جو باتیں بتاتی ہیں وہ میری روح میں اتر گئی ہیں، میری محبت مر نہیں سکتی، میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا، عامر نے جواب دیا، اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی ایک بات سن لو، شمس و نساء نے کہا، حلب سے روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہے۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلدی قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج کو بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں، عامر بن عثمان نے کہا۔ کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے، شمس و نساء نے جواب دیا۔ وہ بیروت گیا ہوا ہے، صحیح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے، یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے
اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہیں، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ عامر نے کہا تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی۔ شمس النساء نے کہا میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں، میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔